پتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. بولو حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں. فرمایا ہاذا ابنا یا بنی بنا بنتی او کما قال یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں میری بیٹی کے بیٹے بھی ہیں. شہزادگان فاطمہ بھی ہیں شہزادگان مصطفیٰ بھی ہیں. میرے بھی صاحبزادے ہیں میری بیٹی کے بھی صاحبزادے ہیں. اپنے بیٹے قرار دیا. اب جب اپنے بیٹے قرار دیا دونوں کو امام حسن کو امام حسین کو تو وہ جو شہادت والا مرتبہ اور شہادت والی فضیلت تھی نا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کی ذات مقدس سے ان شہزادوں کی طرف منتقل کر دی. سرکار کی ذات سے ان سرکار کے نوازوں کی طرف بولو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ کیا کر رہا کہ شہادت کا جو رتبہ تھا اور شہادت کا جو اظہار ہونا تھا شہادت کی جو فضیلت تھی جو درجہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہزادوں کی طرف منتقل کر دیا. اب امام حسن بھی شہید ہیں امام حسین بھی شہید ہیں. امام حسن کو زہر دیا گیا اور امام حسین کو تلوار کی کار سے شہید کیا گیا. شہادت انہوں نے بھی پائی شہادت انہوں نے بھی پائی. جام شہادت انہوں نے بھی نوش کیا ہے جام شہادت انہوں نے بھی نوش کیا ہے. وہ بھی شہادت کے مقام سے سرفراز ہوئے یہ بھی شہادت کے مقام سے سرفراز ہوئے. اور ان میں ایک کو شہادت سری ملی ایک کو شہادت جہری ملی. سری شہادت پوشیدہ جاری شہادت اعلانیہ. امام حسن بھی شہید ہوئے لیکن وہ شہادت پوشیدہ تھی چھپی ہوئی تھی. وہ کیسی شہادت تھی زید دیا تو گھر میں ہی آپ کی شہادت واقع ہو گئی میدان جنگ میں نہیں گئے. اور امام حسین کو شہادت ملی میدان جنگ میں گئے مقابلہ کیا اور وار کیا بھی وار برداشت بھی کیا. پھر دشمن کا وار لگنے سے آپ شہادت کے مقام سے سرفراز ہوئے. اب ایک ہوتی ہے شہادت سری جو چھپی ہو ایک ہوتی ہے شہادت جاری جو کھلی ہو اعلانیہ اور نمایاں ہو. اب شہادت کے دو حصے کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ امام حسن کو دے دیا ایک حصہ امام حسین کو دے دیا. انہیں بھی شہادت عطا فرمائی انہیں بھی شہادت عطا فرمائی. انہیں شہادت سری عطا فرمائی انہیں شہادت جہری عطا فرمائی. اور دونوں شہادت اصل میں حضور کی ذات کی شہادتیں تھیں جو سرکار کی ذات میں منتقل ہوئی اور کائنات والوں کو بتا دیا کہ حسن کی شہادت بھی اصل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے حسین کی شہادت بھی اصل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے. اور کائنات والوں کو یہ بات واضح طور پہ کھول کے بیان کر دی کہ ان کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے جو مصطفیٰ کو شہادت کا درجہ ملا تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اظہار حسن کے ذریعے کر دیا ہے حسین کے ذریعے سے کر دیا. اب گرامی قدر حضرات ایک پہلو یہ تھا کہ ایک ہی شہادت مل جاتی سری شہادت. امام حسن کی کافی تھی لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان ہے جو کمال ہے وہ چھپا نہیں رہتا وہ ساری کائنات کے سامنے نمایاں ہوتا ہے. دیکھو نا چاند دو ٹکڑے ہوا بچہ بچہ جانتا ہے. جی حضرت علی کی آنکھوں میں سرکار نے لعاب لگایا شفا مل گئی بچہ بچہ جانتا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا معجزہ سرکار کو ملا. مسلمانوں کا چھوٹا بڑا سب جانتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ چھپاتا نہیں کھول دیتا ہے. کیوں؟ اس کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وہ نبی کے ذکر کو بلند کرتا ہے اس کو چرچا دیتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مٹانے والوں کو مٹا دیا ختم کرنے والوں کو ختم کر دیا دشمنی کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میت میت کر دیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے جلنے والے جلتے رہے جل کے خاک ہو جائیں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا اسی طرح رہے گا، آج بھی ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ ذرا مل کے کہے ایک بار سبحان اللہ، ذرا ذوق سے بولو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر دیا، کھول دیا، واضح کر دیا۔ اب یہ شہادت کا پہلو اگر سرکار کی ذات میں تھا یا فضیلت سرکار کی ذات میں تھی اور یہ چند لوگوں کو پتہ چلتی، 2000 صحابہ کو پتہ چل جاتی یا اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو پتہ چل جاتا، تو اب یہ سرکار کی شان کا پہلو گویا اس طرح نمایاں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی شہادت دے دی، ایک سری بھی اور جہری بھی، اور جاری کو پھر ایسی شہرت عطا فرمائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے اعلان سے پہلے شہادت حسین کا چرچا شروع ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی ولادت کے موقع پر ان کی شہادت کی خبریں سنائیں، اس کے علاوہ مختلف مواقع پر حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خبریں دی جاتی رہیں، پیش گوئیاں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اور شہادت کے واقع ہونے کے موقع پر کیا ہوا، کائنات والوں کو تب بھی پتہ چلا، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چل کر میدان کربلا میں گئے، خون حسین اور دیگر شہداء کے خون کو شیشی میں جمع کرتے رہے، اور پھر اس کے علاوہ زمین والے، آسمان والے، انسان، جنات، سب کے سب شہادت حسین پر روئے، آہو بکا کی، آنسو بہائے، زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب روئے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس پہ وہ مر جاتا ہے تو اس پہ کوئی رونے والا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض، ان پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ کچھ وہ ہیں کہ جن پہ نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، بلکہ انسانوں میں بھی کوئی رونے والا نہیں ہوتا، اور ایک حسین ہے جس پر زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، اپنے بھی روئے، بیگانے بھی روئے، انسان بھی روئے، جنات بھی روئے۔ یہ رونا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ میدان کربلا سے، اس علاقے سے، مختلف علاقہ جات سے جب کوئی زمین سے پتھر اٹھایا جاتا تو نیچے خون ملتا، اور جنوں کی آہوں پکار، نوحہ پڑھنے اور رونے کی آوازیں آئیں، اور پھر اور ہمارے یہاں تک لکھا ہے کہ آسمان پر یہ جو سورج جب غروب ہوتا ہے اور کناروں پر یہ جو سرخی پھیلتی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ سرخی شہادت حسین سے پہلے نہیں تھی، یہ امام علی مقام امام حسین کی شہادت پر آسمان کے کناروں پر سرخی آئی، گویا یہ خون حسین کی سرخی کا عنوان ہے کہ آسمان بھی ان کے خون کے آنسو رو رہا ہے، زمین بھی ان کے لیے رو رہی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے سلسلہ جاری و ساری ہے، اب ان کا ذکر ہوتا رہے گا، نعرے لگتے رہیں گے، چرچا ہوتا رہے گا، شورا ہوتا رہے گا۔ اب کائنات کا بچہ اس شہادت سے آگاہ ہے، واقف ہے، اور خوب جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر شان والے پہلو کو جب اللہ تعالیٰ نے اس قدر چرچا اور شہرہ عطا کیا، شہادت کے پہلو کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قدر چرچا اور شہرہ عطا کر دیا کہ یہ مشہور ہو گئی، ایسے جیسے سورج چمک رہا ہے، جیسے دن دھمک رہا ہے، اور اس شہادت کو پھر سرکار کی ذات نے جمع کر کے کائنات والوں کو بتا دیا۔ حسین کی شہادت اصل میں مصطفیٰ کی شہادت ہے، اور حسین کی شہادت اصل میں سرکار کی ذات سے منتقل ہو کر ان کی ذات میں آئی تھی، لہذا اس شہادت کو ہم نے چرچا اور شہرہ دے کر نبی کے شہادت والے پہلو کو بھی ہم نے بلند بالا کر دیا۔ اس لحاظ سے شہادت کے پہلو کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں بھی کیا، چرچا بھی اس کا کیا، شہرہ بھی عطا کیا، تاکہ جس طرح باقی سرکار کی شان کے پہلو چھپے نہیں، کھل گئے، واضح ہو گئے، لوگوں پر نمایاں ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا یہ پہلو بھی چھپا نہ رہے، بلکہ کائنات والوں کے سامنے چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح